بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم جس واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ صرف تاریخ نہیں، وہ صبر کی وہ داستان ہے جو وقت کے سینے پر خون سے لکھی گئی۔ تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ ذکر ہے کربلا کا، ذکر ہے کربلا کا، جہاں پیاسے سروں نے سجدے کر کے دین کو بچا لیا، پیاسے سروں نے سجدے کر کے دین کو بچا لیا۔ وہ ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نواسا جن کے لیے نبی نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو کیا وہ حسین جس کی انگلی تھام کر نبی نے اذان کے وقت ممبر پر چڑھایا، تو کیا وہ کسی فاسق یزید کی بیعت کر لیتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سجدہ صرف اللہ کے لیے تھا، وہ یزید کے ظلم پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ جب دنیا جھک رہی تھی تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اکیلے کھڑے ہوئے، حق کے لیے کھڑے ہوئے، دین کی بقا کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خطوط کوفہ اور سفر شہادت کا آغاز ہوتا ہے۔ امام حسین کو کوفہ سے ہزاروں خطوط آئے، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، مگر افسوس وہی کوفہ جو وفا کے دعوے کر رہا تھا، وہ ابن زیاد کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے ساتھ نکل پڑے، جانتے تھے کہ اب واپسی ممکن نہیں، مگر دین کو بچانا تھا، دین کو بچانا تھا، اپنے نانا کی خاطر دین اسلام کو بچانا تھا، چاہے اپنے بچوں کا خون بہانا پڑے۔ اس کے بعد باری آتی ہے میدان کربلا کی۔ 2 محرم، وہ زمین جہاں نہ درخت ہے، نہ سایہ ہے، نہ پانی ہے، وہاں خیمے نصب ہو گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر یزیدی لشکر نے پانی بند کر دیا، اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مشق خالی رہ گئی۔ علی اصغر کی ہچکیوں نے آسمان کو رلا دیا، اور اہل بیت خاندان کے 72 چراغ بجھ گئے، جنہیں ایک ایک کر کے ظلمت نے بجھا دیا۔ یہ کیسا مقابلہ تھا! ایک طرف ہزاروں کا لشکر، تلواریں، نیزے اور گھوڑے، اور دوسری طرف 72 پیاسے تھکے ہوئے مظلوم مسافر۔ مگر ہاں، حق کا قافلہ کبھی تھکتا نہیں، حق کا قافلہ کبھی تھکتا نہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے شب عاشور کی۔ 9 محرم کی رات، آخری شب، چراغ بجھا دیے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو جانا چاہے جا سکتا ہے، کیونکہ کل موت کا دن ہے، مگر کوئی نہ گیا۔ ایک ایک آواز آئی، مولا اگر ہمیں 1000 بار زندہ کر کے مارا جائے تو بھی ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ عباس علیہ السلام نے تلوار تھامی، اور قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ علی اکبر نے ماں سے اجازت مانگی۔ وہ رات جیسے زمین پر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہو، جیسے آخری سجدے تیار ہو رہے ہوں، وہ رات شب عاشور 9 محرم کی تھی۔
اب اس کے بعد باری آتی ہے روزے عاشور 10 محرم کی۔ صبح ہوئی مگر سورج شرمندہ تھا، کیونکہ آج مظلوموں کا لہو بہنے والا تھا۔ سب سے پہلے اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پھر بنی ہاشم کے جوان علی اکبر وہ میدان میں تشریف لے گئے۔ نبی کی تصویر جب میدان میں گئے تو ایک ظالم نے کہا کہ دیکھو، ہمیں لگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے ہوں، لیکن ان ظالموں کو پھر بھی کوئی خوف نہ آیا اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ وہ جوان شہید ہو گیا مگر صبر نہ ٹوٹا۔ اس کے بعد باری آئی قاسم علیہ السلام کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صرف 13 برس کے جب شہید ہوئے تو جسم کے ٹکڑے میدان میں بکھر گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشکیزہ لے کر نکلے، نہر پر پہنچے مگر پانی نہ پیا۔ کہا حسین پیاسے ہیں، میں کیسے پی لوں؟ دونوں بازو کٹ گئے، علم گر گیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 6 ماہ کے بچے تھے، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نیزے پر اٹھایا تو لشکر نے تیر چلا دیا، بچے کا گلا کٹ گیا۔ ماں نے کلیجے سے لاش اٹھائی، لاش کو لگایا اور پھر آخر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، زخموں سے چور تھکے ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی سجدے میں گئے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا روز تھا۔ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھ کر آپ جب فارغ ہوئے تو جنگ میں شریک ہوئے، اسی طرح ظالموں نے آپ کا بھی سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ جو پیش آیا وہ قید، دربار شام اور پیغام۔ زینب علیہ السلام ابا نہ رہی، بھائی نہ رہا، مگر حوصلہ باقی تھا۔ جب یزید کے دربار میں آئیں تو فرمایا، اے یزید، تم نے ہمارا جسم تو قید کر لیا مگر ہمارے مقصد کو نہیں روک سکتے۔ امام سجاد علیہ السلام نے صبر کا پہاڑ بن کر امت کو جوڑا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام عام کیا۔ تو اے سامعین، کربلا کے اس سبق سے، اے سننے والوں، ہمیں کربلا سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کربلا ہمیں فقط رلانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ جب باطل سامنے آئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بن کر کھڑے ہو جاؤ، چاہے دشمن لاکھوں میں ہو، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہم حق کے لیے کھڑے ہیں۔ حق کے لیے کٹ جاؤ مگر جھکو مت۔ تو ہر سال محرم ہمیں آواز دیتا ہے، محرم ہمیں کیا آواز دیتا ہے کہ کیا تم بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں شامل ہو، یعنی حق کے لیے کھڑے ہونے والے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والے ہو۔ یا رب الحسین، ہمیں کربلا والوں جیسا ایمان عطا فرما، ہمیں زینب علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وفا عطا فرما اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قربانی کی روح عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور کمنٹ میں یا حسین لازمی لکھیے اگر آپ بھی امام حسین سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔
شکریہ۔ اللہ حافظ۔